معزز سامعین گرامی قدر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ذرہ برابر نیکی بھی ہوتی ہے، انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دیکھنا اور کبھی کبھی اس کو اپنے سامنے پانا اس دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایمان کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے ایمان کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، میں من وراء احد، میں اپنے ناک سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں احد پہاڑ کے پیچھے۔ یعنی ایمان کئی مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اور ایمان کے بڑھ جانے سے جب نیک اعمال انسان کرتا ہے تو ان اعمال کا بدلہ بھی ان اعمال کو کس حالت میں دیکھ لیتا ہے کہ کئی مرتبہ اس کو جنت کی خوشبو اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کبھی ایمان کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے اور نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ میں اپنے کانوں سے فرشتوں کا سلام سنتا ہوں جو وہ میرے اوپر پڑھتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نیکیوں کا دیکھنا، آپ نے حضرت سلیمان کے باب میں، یہ قرآن پاک کا مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں کو، ساتھیوں کو پتہ ہوگا، حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے اندر لگ گئے۔ اب گھوڑوں کی دیکھ بھال وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اپنی سواری ہے، گرینڈ کروزر ہے، لینڈ کروزر ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں، ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ڈرائیوروں کو کہا جاتا ہے اس کی صفائی کرو، یہ تو دنیا کا مال ہے۔ حضرت سلیمان اپنی ان سواریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کس لیے؟ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، ان کے ذریعے فی سبیل اللہ قتال ہونا ہے۔ اسی خدمت میں، انہی سواریوں میں مشغول ہو کر کیا ہوا، ایک نماز قضا ہو گئی، دل کو چوٹ پہنچی کہ ان سواریوں نے مجھے اتنا مستغرق اور مشغول کر دیا، اللہ کی یاد سے اتنا غافل کر دیا۔ وہ گھوڑے، وہ سواریاں کس کے لیے تھے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ ان کی یاد میں مہو ہوئے، ایک نماز رہ گئی۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ 20 نمازیں بھی رہ جائیں، نہ دل کے اوپر کوئی ملال۔ اور بھائیو، مسلمان مرد اور ہو مسلمان، اس کی نماز ہوتی ہی مسجد کے اندر ہے۔ یہی راج موقف ہے۔ کرونا کی وبا نے کیسا پچھلے 2 سالوں میں چکر چلایا تھا، وہ ساتھی جو اس وبا کی وجہ سے مسجدوں سے اکھڑے ہیں، آج تک دوبارہ مسجد کے 5 وقتہ باجماعت نمازی نہیں بن سکے۔ یہ شیطان نے ایسا وار چلایا ہے۔ مسلمان مرد کی نماز مسجد ہی کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان سے ایک نماز قضا ہو گئی ہے، چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں۔ مسلمان مرد ہو تو نماز تو یہاں پہ بھی چھوڑے گا تو نہیں ہے، مسلمان تو نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس کی نماز بھی ہونی مسجد میں چاہیے۔ ان کے دل کو چوٹ پڑی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اور مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں بھی کی ہیں۔ فتافی کا مسحن، وہ ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑوں کے اوپر، اس کی 2 تفسیریں ہیں کہ ایک تو ان کو پیار محبت سے مسح کرنے لگے اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے نماز قضا ہوگی، اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ ان ہاتھ پھیرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا، یعنی ان 20,000 سے زائد گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کہ انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور سلیمان نے اس نیکی کا بدلہ کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ گھوڑے سلیمان جو تجھے ایک ماہ میں دور لے کے جاتے تھے، تو نے ایسی نیکی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان ہزاروں گھوڑوں کو قربان کیا ہے، ایک ذکر سے غافل ہونے کے بدلے میں اس نیکی کا صلہ سلیمان تجھے رب یہ دیتا ہے۔ اب تو گھوڑوں پہ سواری نہیں کرے گا، اب ہوا تیری سواری ہوگی۔ جو گھوڑا 1 ماہ میں مسافت طے کرتا تھا، تو 1 گھنٹے کے اندر وہ مسافت طے کیا کرے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ مسافت طے ہو گئی۔ اب بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان
کو یہ نیکیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ کی قسم ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو اپنے سامنے پائے گا، زندگی کے اندر بھی سامنے پائے گا۔ اور آخرت کے ابواب تو آپ کو پتہ ہے کس قدر تفصیل سے موجود ہیں کہ ابھی قبر میں اترے گا ابھی ایک نہایت خوبصورت انتہائی نورانی چہرے والا اس کے سامنے آ جائے گا، کہے گا تو کون ہے؟ میں تیرے ہی تو نیک اعمال ہوں۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، جس نے رتی برابر ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی سامنے دیکھ لے گا، کئی مرتبہ دنیا میں بھی دیکھے گا، اور آخرت میں دیکھنا تو ایک بدیہی اور یقینی امر ہے۔ تو کیوں آیا ہے؟ قبر کی رات بڑی طویل ہے، قیامت پتہ نہیں کب طے ہونی ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تیری تشفی کے لیے، تیری زندگی کے لیے، تیرا وقت بتانے کے لیے قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ابھی حشر میں اٹھے گا، سامنے انتہائی خوبرو سواری، انتہائی خوبصورت سواری کہ جس کی کوئی مثال نہیں، پائے گا تو کون ہے؟ میں تیرے ہی تو نیک اعمال ہوں، ساری زندگی مجھے اپنے اوپر سوار کرتا رہا، میدان حشر سے کچھ فاصلے پہ دفن ہے، چل میرے اوپر بیٹھ جا، تجھے اپنے اوپر سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، یہ آپ کو کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ نیکیاں تو کر رہے ہیں بدلہ نہیں ملتا؟ اللہ کی قسم نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر بھی مل جاتا ہے۔ بھول گئے وہ واقعہ جو ہر بچے نے اپنی نصاب کی کتاب میں بھی پڑھا، غار والوں کا، اور آخری والے نے کتنی عجیب بات کی، آپ نے سب نے پڑھا بھائی غار کا قصہ۔ کہتا ہے میں جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس رات آیا ہوں تو دودھ پلانے کے لیے کچھ لیٹ سے آیا ہوں، تحیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا یہ جو عادت میں نے بنائی ہے کہ پہلے ماں باپ کے منہ میں نوالا ڈالوں گا پھر بیوی بچوں کے منہ میں ڈالوں گا، اس عادت کو میں تبدیل نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ میں نے ماں باپ کے سرانے کھڑے ہو کے پیالہ پکڑا ہوا ہے کہ جب ماں کی آنکھ کھل جائے گی میں ان کو دودھ پیش کر دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ماں باپ کی نیند طویل ہو گئی اور ماں باپ فجر سے کچھ پہلے اٹھے اور ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ نیکی کا کام خالص تیری رضا کے لیے تھا، ماں باپ کی خدمت اور نیکی کا عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، تو اس پتھر کو دور کر دے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے پورے کے پورے سرنگ، پورے کے پورے غار کے سامنے سے پتھر دور ہو گیا، دنیا کے اندر دیکھ لیا،